السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو حج کا وہ سچا واقعہ جو آپ نے آج تک اس نظریے سے نہیں پڑھا ہوگا، ہم نے بس حج کا نام سنا ہے لیکن یہ کوئی فرض ہوا۔ آئیے آج حج کی اصل حقیقت اور روح کو تڑپا دینے والی گہرائی جانتے ہیں۔ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ یہ ایک ایسے عشق کی لازوال داستان ہے جس کی گواہی خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے جب مکہ کی وادی میں نہ کوئی انسان تھا اور نہ زندگی کا کوئی نام و نشان، تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی بی بی ہاجرہ اور معصوم دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس بے گور و کفن ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے اکلوتے جگر گوشے کو تپتی ریت پر چھوڑ رہا تھا۔ جب بی بی ہاجرہ نے روتے ہوئے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا، ہاں۔ تب اس عظیم ماں نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایمان کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہی وہ بے مثال توکل تھا جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں یوں ملتا ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ جب پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا اور معصوم اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ کی ممتا تڑپ اٹھی۔ وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دیوانہ وار دوڑیں، کبھی ایک چوٹی پر چڑھیں اور کبھی دوسری پر۔ انہوں نے ایک یا دو بار نہیں بلکہ پورے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ایک ماں کی یہ تڑپ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ہر حاجی پر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا سعی کرنا فرض کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ 158۔ جب وہ مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹی تو قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ان کا منتظر تھا۔ جہاں ننھے اسماعیل نے پیاس کی شدت میں اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں، وہاں سے زمین نے ایک چشمہ اگلنا شروع کر دیا تھا جسے بی بی ہاجرہ نے روکنے کے لیے کہا، زمزم یعنی رک جا۔ یہ وہ آب زمزم ہے جو 4000 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک پوری دنیا کی پیاس بجھا رہا ہے۔ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب وہی بچہ جوان ہوا اور باپ کا سہارا بنا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے اسی چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب باپ نے بیٹے کے سامنے یہ خواب رکھا تو فرمانبردار بیٹے کا جواب تاریخ کے پنے پر سنہرے لفظوں سے لکھا گیا، جس کا نقشہ سورہ الصافات آیت 102 کھینچتی ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے اور مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے شیطان کو پتھر مارے، جو آج حج میں رامی یعنی جمعرات کو کنکر مارنا کہلاتا ہے۔ جیسے ہی چھری چلی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر جنت سے ایک دمبا وہاں رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ابد تک کے لیے امر کر دیا۔ اس کے بعد باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ سورہ بقرہ 127 آیت نمبر 127۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے حکم دیا، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دوں۔ سورہ الحج آیت نمبر 27۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس ویران ریگستان میں میری آواز کون سنے گا؟ تو پروردگار نے فرمایا، ابراہیم، تمہارا کام صرف آواز دینا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے اور روحوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن جس روح نے لبیک کہا وہ آج بھی مکہ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ پھر سنہ 632 عیسوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر
اس حج کی مناسک کو آخری اور مکمل شکل دی اور فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور گناہوں سے بچا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ صحیح بخاری 1521۔ حج صرف ایک سفر نہیں، یہ رب کی رضا کے سامنے خود کو مٹا دینے کا نام ہے۔ اگر اس واقعے نے آپ کو دل کو چھوا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔